یہ زبان 32 دانتوں کے درمیان ہے، اگر یہ کسی اور کے صدقے میں ملی ہو تو اسے دبا کے رکھو۔ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی ہے تو ذرا اسے ہلاؤ، بولو سبحان اللہ، اور بیداری سے بولو سبحان اللہ، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ صاحب ایک عالم نہیں، میں نے ایک روایت پڑھی، فرمایا گیا 80,000 عالم۔ کتنے عالم ہیں؟ 80,000 عالم ہیں۔ جب حضور آئے تھے تو یہ زمین پہ رہنے والوں نے صرف خوشی نہیں منائی تھی، بلکہ 80,000 عالموں میں میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی۔ اور ہم یہاں خاموش بیٹھے آپ کے سامنے کتنی اچھی نکاوت فرما رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ ان کی محنت کو بڑے غور سے سماعت کریں اور ان کا ساتھ دیں، لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اطمینان سے شاید صاحب آئے وہ بھی آپ تھوڑا بولے تاکہ محسوس ہو کہ شہر خاموشہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بھی کوئی بندہ نہیں بلکہ زندوں کے درمیان بیٹھ کے بول رہا۔ بڑے اچھے لب و لہجے میں آپ نے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم شاہد صاحب فارسی صاحب سے سماعت کی اور شاہد رضا سے سماعت کی۔ میرے پاس ان جیسی آواز تو نہیں ہے، لیکن میں کچھ اشعار آپ کی قوت و سماعت کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ساتھ دیں گے کچھ دیر میں آپ کی خدمت کروں گا، پھر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، آپ ہی بولیں۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، ہمیں سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ عرب بولتا ہے جب بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے۔ عرب بولتا ہے جب بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے۔ اور صدا بدعقیدوں سے تم دور رہنا، یہ امام محمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ صدا بدعقیدوں سے تم دور رہنا، یہ امام محمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ اور تھلا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ سب بولے تو بریلی کا قلندر، کیا بات ہے، سب بولے تو بریلی کا وہ عاشق رسول بھی بول اٹھا۔ کون؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت آیت من آیت اللہ، معجزت من معجزت رسول اللہ۔ اچھے رضا پیارے رضا، ہماری آن ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، شوریدہ بستیوں کو گلشن بنا دیے ہیں، اور توحید سے ہمارے دل جگمگا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ واللیل کا مازاغ ان کی آنکھیں، او ادنا کی گلی میں بہتی نہ جن کی آنکھیں، معمور ہیں خدا کے جلووں سے ان کی آنکھیں۔ جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور جب لے صلاۃ تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ، امت کے غم میں رونے والے بہت آئے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا، آدم علیہ السلام کی زمین پہ آنے کے بعد 350 سال، کتنا 350
آدم علیہ السلام روئے لیکن ہاتھ اٹھے عرض کرتے ہیں مولا میری دعا کو قبول فرما لے. ایک دو نہیں دو چار نہیں بلکہ 350 سال مسلسل آدم علیہ السلام رو رہے ہیں. ہاں صاحب آپ انبیاء اکرام کی زندگی اٹھا کے پڑھو آپ کو روتے نظر آئیں گے. آپ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کے پڑھو وہ بھی خوف خدا سے روتے نظر آئیں گے. آج کون نہیں روتا؟ آپ اپنے معاشرے میں نکل جائیں, آپ اپنے علاقے میں نکل جائیں, آپ اپنی بستیوں میں نکل جائیں تو آپ کو لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ان کا رونا الگ رہتا ہے. کوئی مکان کی کمی کی بنیاد پہ روتا ہے, کوئی اولاد کی کمی کی بنیاد پہ روتا ہے, کوئی اس لیے روتا ہے کہ دنیا میں بلند مقام حاصل نہ کر پایا, تو کوئی اس لیے روتا ہے کہ مال و منال اکٹھا نہ کر پایا, تو کوئی اس لیے روتا ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہوتے, کوئی اس لیے روتا ہے کہ بڑا مکان تیار نہ کر پایا. لیکن یاد رکھنا پیارے یہ ہمارا اور تمہارا رونا ہے. کوئی اولاد کی کمی کی بنیاد پہ روتا ہے, کوئی مال کی کمی کی بنیاد پہ روتا ہے, کوئی کس لیے روتا ہے تو کوئی کس لیے روتا ہے. لیکن یاد رکھنا جب زہرا کا بابا رویا ہے, جب حسنین کا نانا رویا ہے, جب تیرا میرا نبی رویا ہے تو مال کی کمی کی بنیاد پہ نہ رویا, اولاد کی کمی کی بنیاد پہ نہ رویا. جب میرے حضور روئے ہیں ہم گنہگاروں کو یاد کر کے روئے ہیں, ہم سیاکاروں کو یاد کر کے روئے ہیں. اس لیے تو شاعر نے کہا تھا جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا, امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا. ارے محشر میں ویسا منظر جو دیکھ کے کہتا ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, دیار حضور مخدوم سمنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. دریا بہا. ہاں صاحب حضور تو ہمیں یاد فرماتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا کرتے ہیں آپ اتنا نہیں, آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں آپ حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, خود کو مخاطب کریں, اپنے آپ سے بات کریں اور پوچھیں آپ اپنے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں. کسی بندے نے حضور کو خواب میں دیکھتا کیا ایک میدان ہے, اس میدان میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور میرے حضور بھی رونق افروز, میرے حضور بھی تشریف فرما ہے. میرے حضور ہر کسی بندے سے ملاقات کر رہے تھے, ہر بندے سے مل رہے تھے. خواب دیکھنے والا کہتا ہے حضور کی توجہ میری طرف نہیں تھی, سب سے مل رہے تھے لیکن حضور مجھے نہیں دیکھ رہے تھے. خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں قریب گیا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں تجھے نہیں پہچانتا. اللہ میں تجھے نہیں. حضور میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ بندے کو اس کے ماں باپ سے زیادہ آپ پہچانا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ سے زیادہ آپ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں لیکن حضور آپ مجھے نہیں پہچانتے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ پہ کبھی درود نہیں پڑھا, جو مجھ پہ جتنا درود پڑتا ہے میں اسے اتنا پہچانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فیصلہ کریں آپ اپنے حضور پہ کتنا درود پڑھتے ہیں. پڑھیں گے نا یہ موبائل جس کی اسکرین پہ لگے ہماری آنکھ شام کو بند ہو جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو کچھ اور نظر آئے نہ آئے اس کی اسکرین ضرور نظر آتی ہے. اس کے میسج پڑھنا اور اس سے میسج کرنا ہمیں یاد رہتا ہے. میرا ایک مشورہ ہے, آپ جب شام کو سویا کریں نا تو ایک میسج مدینے بھیج دیا. سبحان اللہ. جب صبح کو اٹھا کریں تو ایک میسج حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا کریں. اس میسج کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں, کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زبان سے حضور پہ درود پڑھ دیا کریں, یہی آپ کا میسج ہو جایا کرے. پڑھیں گے نا حضور پہ
درود پڑھو زندگی تبدیل ہو جائے گی. درود پڑھو پھر دیکھو بلندیاں میرا رب کیسے عطا فرمائے گا. پڑھا کرو درود. سنو ایک اللہ والے جب اپنی خانقاہ سے نکلے سفر فرما رہے تھے. سفر کرتے کرتے جب نماز کا وقت ہوا مریدین کو روکا. روکنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آگے تب پڑھیں گے جب نماز ادا کریں. نماز پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. مریدوں نے کہا حضور نماز پڑھنا تو صحیح ہے لیکن اس کے لیے وضو کرنا ہے. وضو کے لیے پانی ختم ہو چکا ہے. اللہ والے نے ارشاد فرمایا وہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے چلو بستی میں چلتے ہیں پانی مل ہی جائے گا. قدموں کو آگے بڑھایا. بستی کے اندر پہنچ جاتے ہیں. بستی کے اندر پہنچنے کے بعد اب پانی تلاش کر رہے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پہ کنواں نظر آیا. قریب جاتے ہیں کنویں کے اور جیسے ہی کنویں کے قریب گئے دیکھا کیا پانی موجود ہے لیکن بہت نیچے موجود ہے. پھر آپ نے ادھر ادھر نظر کو دوڑایا ہے. پانی تو ہے لیکن پانی کھینچنے کے لیے ڈول اور رسی موجود نہیں ہے. پانی کھینچنے کے لیے پانی اوپر لانے کے لیے ڈول رسی موجود نہیں ہے. جب آپ ڈول رسی کو تلاش کرنے لگے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے آواز دی اے بابا جی بتاؤ تو صحیح کیا تلاش کر رہے ہو. کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی دائیں دیکھتے ہو کبھی بائیں دیکھتے ہو. وجہ کیا ہے سبب کیا ہے بتاؤ تو صحیح کیا چیز تلاش کر رہے ہو. بابا جی ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی میں ڈول اور رسی دیکھ رہا ہوں. کیا کریں گے ڈول رسی کا. فرماتے ہیں پانی کھینچ کر کے وضو بنانا ہے اور وضو بنا کر کے نماز ادا کرنا ہے. بچی نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا اے بابا جی بتائیں تو صحیح کیا آپ جیسے اللہ والوں کو پانی کھینچنے کے لیے ڈول رسی کی ضرورت پڑتی ہے. ہائے 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 واہ 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 واہ. اللہ والوں کو بھی ڈول رسی کی ضرورت پڑتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں بیٹی پانی اوپر لانے کے لیے ڈول رسی سبب ہوتا ہے وجہ ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو پانی اوپر کیسے لایا جائے گا. بچی نے کہا حضور آپ رکیں میں آتی ہوں. بچی نے ننھے ننھے قدموں کو آگے بڑھایا ہے. سیڑھی سے اتر کے آئی ہے. یکے بعد دیگرے قدموں کو بڑھاتے ہوئے کنویں کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے. ایک پیر پیچھے رکھتی ہے دوسرا پیر کنویں کی باؤنڈری پہ رکھتی ہے اور تھوڑا سا جھک جاتی ہے. جیسی ہی بچی کا جھکنا تھا فوراً ہی تھوک دیتی ہے. بچی نے جیسے ہی تھوکا ہے اب پانی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. پانی میں موجیں اٹھنا شروع ہو گئی. پانی اپنی جگہ رک نہ پایا کہ موجیں مارتا ہوا اوپر آ گیا اور برابر میں آ کر کے کھڑا ہو گیا. بچی نے کہا لو بابا جی پانی موجود ہے اب وضو کر لو. بابا جی نے آگے بڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. بچی سے کہتے ہیں اے بچی بتا تو صحیح ابھی تیری عمر اتنی نہیں کہ تجھ پہ نماز فرض ہو. ابھی تیری عمر اتنی نہیں کہ تجھ پہ روزہ فرض ہو. ابھی تیری عمر اتنی نہیں کہ تجھ پہ حج و زکات فرض ہو. ابھی تیری عمر اتنی نہیں ہے کہ تجھ پہ شریعت کا قانون لاگو ہو گیا ہو. اے بچی بتا تو صحیح پھر یہ رتبے بلند کیسے ہو گئے ہیں. پھر یہ شان کیسے مل گئی ہے. پھر یہ عظمت کیسے بلند ہو گئی ہے. تو نے تھوک دیا پانی اوپر آ گیا. وجہ کیا ہے یہ شان کیسے ملی ہے. بچی نے کہا بابا جی یہ بات سچ ہے مجھ پہ نماز فرض نہیں ہے روزہ مجھ پہ فرض نہیں ہے شریعت کا قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہے. لیکن اتنا جان لیں جب میں بستر پہ پہنچتی ہوں میری ماں 1000 تسبیح کی 1000 دانے کی تسبیح دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹی اس وقت تک سونا نہیں ہے جب تک پیارے مصطفیٰ پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لے. اے بابا جی میں نے تھوک دیا ہے پانی اوپر آ گیا ہے. سنو یہ سجدے کا کمال نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کا کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد. علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میرے رب نے قرآن مقدس میں فرمایا قد تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس نور وہ کتاب اور ایک شان والی کتاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے. یاد رکھنا نور سے مراد
اکثر مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کیا ہے؟ پیارے میرے نبی نے بھی فرمایا انا اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. حضور ارشاد فرماتے ہیں سنو اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. انا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں وکل الخلائق من نوری اور یہ ساری کائنات پھر میرے نور سے پیدا فرمائی. یہ ساری کائنات حدیث پاک بھی حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیں تو رب کائنات نے سب سے پہلے کس چیز اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ وہ صحابی تھے وہابی. صحابی تھے وہابی. عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. لوگ کہتے ہیں نور کو علم غیب نہیں. صحابی کا عقیدہ دیکھیں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا. یعنی کہ حضرت جابر جانتے ہیں کہ اللہ نے جو سب سے پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا اس کا علم پیارے مصطفیٰ کو ہے. اس کا علم ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں ورنہ ساحل میں آپ لیکن میرے حضور موجود تھے. حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله لوح ولا فيه لوح ولا وقت ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جنت ولا جن ولا انسیون. اے جابر یاد رکھو تیرے رب میرے رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور جب میرا نور رب کائنات نے پیدا فرمایا تھا اس وقت لوح نہیں تھا, اس وقت قلم نہیں تھا, اس وقت جنت نہیں تھی, اس وقت جہنم نہیں تھی, اس وقت یہ آسمان نہیں تھا, اس وقت یہ زمین نہیں تھی. جب تیرے نبی کے نور کو رب کائنات نے پیدا فرمایا اے جابر سن لے اس وقت یہ زمین نہیں تھی, شجر و حجر نہیں تھا, بحر و بر نہیں تھا, خشک و تر نہیں تھا, شجر و حجر نہیں تھا. اے جابر سن جب تیرے نبی کو پیدا فرمایا گیا تھا اس وقت رب کائنات نے آسمانوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا, اس وقت زمینوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا, اس وقت سمندروں کو پیدا نہیں فرمایا. اے جابر سنو جب تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا اس وقت آدم کی آدمیت بھی موجود نہیں تھی, اس وقت جنت بھی موجود نہیں تھی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے نور کو رب کائنات نے پیدا فرمایا تو رکھا کہاں تھا؟ آدم تھے نہیں کہ ان کی پیشانی میں رکھ دیتا, جنت تھی نہیں کہ جنت میں رکھ دیتا. یا رسول اللہ پھر آپ کے نور کو رب نے پیدا فرما کر رکھا کہاں تھا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو اپنی قرب خاص میں رکھ لیا, اپنی قرب خاص میں رکھ لیا اور ارشاد فرمایا محبوب پیارے تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, محبوب تو دل بھر کے مجھے دیکھتا رہے میں اپنے کرم سے تجھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ ساری کائنات تو پتا چلا یہ دنیا جو پیدا کی گئی ہے حضور کے صدقے میں پیدا فرمائی گئی. حضور کے صدقے میں سنیں وقت اتنا نہیں. میرے نبی کی ماں کا نام کیا؟ سیدہ آمنہ. مچل کے بولے سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ سیدہ آمنہ. اور حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ. حضرت آمنہ پیدا ہوتی ہیں مدینہ شریف میں اور حضرت عبداللہ پیدا ہوتے ہیں مکہ شریف. میرے رب نے اپنے محبوب کا چرچا کس کس سے کروایا؟ کس سے کروایا؟ آج یہ بریلوی ہے جو میراث بناتا ہے. میرے حضور کی شان رب کائنات
اولاد پڑھنے کے لیے ایک بچی کو کیسے بچایا تھا؟ ایک بچی پیدا ہوئی، اس دور جاہلیت کا حال عجیب تھا۔ کوئی یہ پسند نہیں کرتا میرا کوئی یہ پسند نہیں کرتا میرا کوئی بہنوئی بنے، بیٹی پیدا ہوتی تھی فوراً ہی قتل کر دی جاتی تھی، مار دی جاتی تھی، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ایک امیر ترین انسان کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی، وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا آرام سے تجارت کر رہا تھا۔ اس کا غلام دوڑا آیا، آنے کے بعد اس نے کہا مالک آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ بیٹی بہت کالی ہے۔ مالک نے کہا کہ ہم گوری بیٹی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو کالی کی خبر ہے، ہم گوری کو دفن کر دیتے، قتل کر دیتے، مار دیتے ہیں، تو کالی کی خبر لایا، چلا جا ہمارے گھر سے اٹھا کر کے جنگل میں لے جا کر کے قتل کر دے، یا زندہ اسے زمین کے اندر دبا کے واپس چلا۔ غلام نے مالک کا حکم سنا، پلٹ کے جاتا ہے، جانے کے بعد بیٹی کو گھر سے اٹھاتا ہے اور جنگل میں لے جا کر کے زمین پہ رکھتا ہے۔ زمین پہ رکھنے کے بعد تلوار نکالتا ہے، جیسے ہی مارنے کے ارادے سے اٹھاتا ہے، آواز آتی ہے نہ ظالم اسے قتل نہ کرنا، نہ اسے قتل نہ کرنا۔ پھر یہ چاروں طرف دیکھتا ہے، آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بار پھر کوشش کرتا ہے، پھر آواز آتی ہے، پھر تلوار اٹھاتا ہے تیسری مرتبہ، پھر آواز آتی ہے ظالم اسے قتل نہ کرنا، اگر قتل کے ارادے سے آیا ہے تو اسے چھوڑ کر کے چلا جا، ہم اپنے کرم سے اس بچی کی پرورش کر لیں گے، اپنے کرم سے اس کو پال لیں گے۔ جب اس غلام نے آواز سنی ہے وہ سمجھ گیا یہ بچی برکتوں والی ہے، جو آواز آ رہی ہے اس نے مالک کو نہیں بتایا، اس بچی کو اٹھایا اپنے گھر لے گیا، شریک حیات سے کہنے لگا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دینا ہے، اس کی پرورش ہم کریں گے، اس بچی کو ہم پالیں گے۔ اس غلام نے اس کی پرورش کرنا شروع کیا، زندگی کے شب و روز گزرتے گئے۔ جب اس بچی نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قدرت نے اسے توریت کا علم بھی عطا فرما دیا، زبور کا علم بھی عطا فرما دیا، انجیل کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اس بچی نے پڑھائی کی اور اتنا پڑھی ایسے مقام پر فائز ہو گئی کہ جس کے ہاتھ دیکھ لے اس کا مقدر پڑھ کے بتا دیا کرتی تھی، جس کے ہاتھ کی لکیر دیکھ لے اس کی تقدیر پڑھ کے بتا دیا کرتی تھی۔ اس کا نام رکھا گیا تھا سودا بنت زہرا۔ سودا بنت زہرا کا گزر جس ملک سے ہو جاتا عوام اکٹھی ہو جاتی، سودا بنت زہرا کا گزر جس قصبے سے ہو جاتا پورا قصبہ امٹتا ہوا چلا آتا۔ سودا بنت زہرا کا گزر جس گاؤں سے ہو جاتا گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر کے سرحد پر نکل آتے تھے سودا بنت زہرا کو اپنی ہتھیلی دکھانے کے لیے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ سودا بنت زہرا لوگوں کی ہتھیلی دیکھتی تھی، نصیب بتایا کرتی تھی۔ اسی سودا بنت زہرا کا گزر ایک دن پیارے نبی کے پیارے مدینے سے ہونے لگا۔ اس وقت میرے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ جن کی عمر ابھی غالباً 6 یا 7 سال تھی، آپ کی پاکیزگی کی باتیں ہوتی تھی مدینے میں۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ بچیوں کے ساتھ رہتی ضرور تھی لیکن اور بچیوں کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی۔ آپ کا انداز مختلف تھا، آپ دور رہ کر کے لوگوں کے بچیوں کا کھیل دیکھا کرتی، اور آپ کی شان یہ تھی جب آپ بڑی عورتوں میں بیٹھا کرتی تھی اور جو بولنا شروع کرتی تھی تو آپ کے ایک لفظ کو عمر والی خاتون بھی بڑی غور سے سنا کرتی تھی، بڑی غور سے سماعت کر کے کیا کرتی تھی۔ آج جب سودا بنت زہرا کا گزر مدینے سے ہونے لگا، مدینے میں ایک ہنگامہ ہو گیا، اور لوگوں سنو تو صحیح، آج سودا بنت زہرا مدینے میں آنے لگی ہے۔ جسے تقدیر پڑھوانی ہو، جسے اپنا نصیب دکھانا ہو، سودا بنت زہرا کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی دکھا لے۔ لوگوں نے لائن لگا لی ہے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، بچیاں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں۔ سودا ہتھیلی دیکھ رہی ہے، اس کی قسمت کے بارے میں بتا رہی ہے، اس کا نصیب پڑھ کے بتا رہی ہے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ جو آپ کے سمجھ میں آئے، سودا بنت زہرا مدینے میں آنے کے بعد
لوگ آنے لگے سودا دیکھنا ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، سودا دیکھنا رب نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرما دیا ہے۔ سودا ہتھیلی دیکھتی پڑھ کے بتاتی، وہ ہٹتا پھر کوئی آتا، وہ ہٹتا پھر کوئی آتا۔ اسی طرح جتنے مدینے کے لوگ تھے جنہیں ہتھیلی دکھانا تھی وہ لوگ ہتھیلی دکھا کر کے سائیڈ میں ہٹ گئے۔ جب سب لوگوں نے اپنی اپنی ہتھیلیوں کو دکھا لیا تو کونے میں 6 سال کی ایک بچی کھڑی تھی جسے سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے، جب میرے نبی کی والدہ ہیں۔ لوگوں نے کہا سنو تو صحیح، سب نے ہتھیلی دکھا لی ہے، آمنہ دور کھڑی ہے، جاؤ ذرا لے کر کے آؤ، ذرا دیکھیں تو صحیح آمنہ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے۔ جب بلا کر کے لایا گیا، پکڑ کے لایا گیا اور عرض کیا گیا سیدہ آمنہ آپ بھی اپنے ہتھیلی دکھا لو، سودا بنت زہرا بتائے گی تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے، تمہارے مقدر میں کیا لکھا ہے، تمہارے نصیبے میں کیا لکھا ہے۔ حضرت آمنہ آتی ہیں، آنے کے بعد سودا بنت زہرا کے سامنے جیسے ہی ہتھیلی کرتی ہیں، سودا بنت زہرا نے سیدہ آمنہ کی ہتھیلی دیکھی اور ہتھیلی دیکھنے کے بعد کبھی چہرہ دیکھتی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھتی ہے، کبھی چہرہ دیکھتی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھتی ہے۔ سودا کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا۔ لوگ کہنے لگے اے سودا بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آمنہ کی قسمت میں ایسا کیا لکھا ہے، آمنہ کی لکیروں میں ایسا کیا لکھا ہے جو تو تعجب میں پڑ گئی ہے۔ سودا نے کہا تھا او لوگوں سنو، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے آمنہ کی لکیریں بتا رہی ہیں، آمنہ کی لکیریں بتا رہی ہیں یہ آمنہ یا تو خود نبی بننے والی ہے یا یہ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خود نبی زندہ باد زندگی بڑھتی گئی۔ حضرت عبدالمطلب ڈھونڈ کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالمطلب ایک دن حرم شریف میں یہ سوچ رہے تھے اے مالک و مولا تو نے اتنا نیک بیٹا عطا فرمایا ہے، اتنا نیک بیٹا، اس کے لیے نیک بیٹی بھی چاہیے۔ نبی کے دادا حرم شریف میں مولا اتنا نیک بیٹا مجھے دیا ہے، اس کے لیے نیک بیٹی کا انتظام بھی فرما دے۔ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں کسی آنے والے نے کہا عبدالمطلب پریشان کیوں ہوتے ہو، مدینے وہب کے گھر چلے جاؤ، وہب کے گھر مدینے میں چلے جاؤ، اگر بیٹا شان والا ہے تو اللہ نے بیٹی بھی شان والی پیدا فرما دی، جاؤ چلے جاؤ رشتہ لے کر۔ حضرت عبدالمطلب وہاں سے مدینے کا سفر بیٹے ساتھ جا کر کے حضرت وہب کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ مکے کا سردار ہے، کعبے کا متولی ہے، جھولی پھیلا کر حضرت وہب کے دروازے پہ دستک کی آواز آئی، کون؟ دروازہ کھلا، کھلنے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے جھولی پھیلا دی۔ اب اے وہب ہم تمہارے یہاں سوالی بن کر آئے ہیں، کچھ مانگنے آئے ہیں، مل جائے گا؟ حضرت وہب فرماتے ہیں میں غریب ہوں، آپ مکے کے سردار ہیں، کعبے کے متولی ہیں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ حضرت عبدالمطلب ارشاد فرماتے ہیں وہب کچھ دے نہ دے میرے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دے، میرے بیٹے کے لیے۔ حضرت وہب راضی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پھر جملہ کہا، وہب جب بیٹی دی جاتی ہے نا بڑی تفتیش کی جاتی ہے، بڑی چھان بین کی جاتی ہے، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، باپ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کیسا رہن سہن ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، لیکن وہب بتاؤ تو صحیح، میں نے جھولی پھیلائی، تم نے بیٹی کا رشتہ ڈال دیا بڑی آسانی کے ساتھ، بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ حضرت وہب ارشاد فرماتے ہیں عبدالمطلب تم سوئے تھے، تمہیں خواب میں آیا تھا، جو تمہارے خواب میں آ کر کے میری بیٹی کے بارے میں بتا کے گیا
وہی رات میرے خواب میں آیا، تمہارے بیٹے کے بارے میں بتا کے گیا۔ جب وہ بتا کر کے جانے لگا، میں نے پوچھ لیا اے بتانے والوں تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح۔ تب آنے والے نے کہا تھا اے وہاب یاد رکھو، جس طرح بیٹی شان والی ہے اسی طرح بیٹا شان والا ہے، اب مجھے پہچانو، دنیا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ کیا ابراہیم خلیل اللہ، یہ جب ہوتے ہیں شان والے۔ آج جتنے اغوا بنے پھر رہے ہیں، ایک سوٹ کے لیے بیڑا گرد کر دیتے، ایک سوٹ مل جائے 5000 مٹھی بند کر کے مل جائے، وہ ڈھلا لڑکا جو کچھ نہیں کرتا ہے، لڑکی والے گھر جائے گا یہ بچپئی تو جا کے کہے گا کہ لڑکا 65,000 کماتا۔ خدا را کبھی ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے بھلے کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کریں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ حویلیاں دیکھ کر کے رشتہ نہ کیا کرو، پراپرٹی دیکھ کر کے رشتہ نہ کیا کرو، جب بھی رشتہ کرنا ہوا کرے تو نیک دیکھ کے کیا کرو۔ جو رب کا حق ادا کرے گا وہ تمہاری بیٹی کا بھی حق ادا کرے گا۔ لیکن لوگ کہتے نہیں، لسٹ چل رہی ہے جہیز مانگتے ہیں لوگ۔ صاحب صرف لڑکے ہی والے ظلم نہیں کرتے، آج لڑکی والے اگر لڑکا نیک ہے، چہرے پہ داڑھی ہے تو اس کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امیر ہے، کوٹھی اونچی ہے بنی ہوئی، پیسہ ہے، سارے معاملات ہے، اگرچہ اس کے اندر 100 عیب ہیں تو ادھر رشتہ کر دیتے۔ پوچھا جائے کیوں تو کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دے گا، آج نہیں تو کل دے دے گا۔ یاد رکھنا جو رب اس بندے کو ہدایت دینے پہ قادر ہے، وہی رب اس غریب نیک بندے کو رزق دینے پر بھی قادر ہے، وہ اس کو بھی رزق دے سکتا ہے۔ یاد رکھ، رشتے کریں تو نیک کریں۔ رشتہ ہوا، وقت گزرا، 2 مہینے کا وقت گزرا۔ ایک دن حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے آمنہ میں پردیس جانے لگا ہوں، میں کچھ کمانے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میں سفر کرنے کے لیے اب روانہ ہونے لگا ہوں۔ سیدہ آمنہ نے کہا حضور ابھی آپ سے ملاقات ہوئے کتنا وقت ہوا ہے، ابھی جی بھر کے میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی میرے ہاتھ کی روٹی آپ نے پیٹ بھر کے کھائی بھی نہیں ہے، اطمینان سے بیٹھ کر کے کچھ باتیں بھی نہیں ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میری آمنہ، اللہ کا شکر ہے کہ تجھ جیسی ایک خاتون مجھے رب نے عطا فرمائی ہے، میں پلٹ کے آؤں گا، پھر اطمینان سے پیار بھری باتیں بھی کی جائیں گی، تیری ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی بھی کھائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے سے سفر فرماتے ہیں، سفر کرنے کے لیے جب جا رہے تھے بتا کے گئے تھے فلاں دن واپس چلا آؤں گا، فلاں تاریخ کو واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ تاریخ آ گئی حضرت آمنہ کو یاد تھا آج آنے والے ہیں حضرت عبداللہ، صبح سے اہتمام میں لگ گئی، صبح سے کام میں لگ گئی، اور ایک وقت ایسا آیا حضرت عبدالمطلب نے پوچھ لیا اے بیٹی آمنہ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا اے بابا جان آج آپ کے بیٹے اور میرے سرتاج حضرت عبداللہ پلٹ کے واپس آنے والے ہیں، سفر سے واپس آنے والے ہیں۔ اچھا جب شام کا وقت ہو گیا، اب حضرت عبداللہ واپس نہ آ پائے، سیدہ آمنہ نے کہا اے بابا دیکھو تو صحیح، شام ہو گئی ہے، عبداللہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، حرم شریف میں جا کر تو دیکھیں، کیونکہ قافلے جب آتے ہیں تو پہلے وہی ٹھہرتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں قافلے واپس آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب آتے ہیں، آنے کے بعد حرم شریف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قافلے تو آ رہے ہیں لیکن عبداللہ نہیں آ رہے ہیں، قافلے پہ قافلہ آ رہا ہے، عبداللہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے نظر کو جب اٹھایا تو دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، ایک بندہ دوڑتا ہوا نظر آیا، جب وہ قریب آیا آنے کے بعد کہا کہ عبدالمطلب تم ہی ہو؟ ہاں میں ہوں۔ کہتا ہے کہ صبر کا دامن مت چھوڑنا، صبر کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کہیں گر مت جانا۔ کہتے پتا تو صحیح بات کیا ہے؟ تب اس آنے والے نے کہا تھا اے عبدالمطلب تمہارا جو بیٹا عبداللہ سفر کے لیے گیا تھا، تجارت کے سلسلے سے گیا تھا، وہ گیا تھا پلٹ کے آ رہا تھا کہ راستے میں بیمار ہوا، انتقال ہو گیا، ہم اس کو دفن کر کے آ رہے ہیں، ہم اس کو دفن کر
کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب اتنا سنا، ہزاروں بجلیاں گری تھی حضرت عبد المطلب کے سینے پر۔ یاد رکھنا پیارے، حضرت عبد المطلب کو عبداللہ اتنے ہی پیارے تھے جتنے یعقوب کو حضرت یوسف پیارے تھے، جتنے حضرت یعقوب کو یوسف پیارے تھے۔ وہاں جدائی کا غم تھا تو 40 سال میں بینائی چلی گئی تھی، یہاں تو جدائی کا غم نہیں ہے، کھونے کی خبر نہیں ہے، بلکہ انتقال کی خبر آ رہی ہے، مرنے کی خبر آ رہی ہے۔ آنے والے نے جب اتنا سنا، آپ بیٹھ جاتے ہیں، پوری ہمت پوری طاقت اکٹھی کر کے آپ نے گھر کی جانب قدم بڑھایا ہے۔ جب سیدہ آمنہ نے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، دروازہ کھول دیتی ہے اور پوچھتی ہیں ابا جان بتائیں تو صحیح میرے عبداللہ کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے بیٹی آمنہ، جس عبداللہ کا تو انتظار کر رہی تھی اب اس کا انتظار کرنا بند کر دے، اب کوئی عبداللہ آنے والا نہیں ہے، وہ میرا بیٹا جو سفر کے لیے گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ نے جب اتنا سنا، شکم پہ ہاتھ رکھا، وہیں بیٹھ جاتی ہے، نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، عرض کرتی مالک و مولا ابھی میرے بیٹے نے اپنے باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، اے مالک و مولا ابھی میرے بیٹے نے دنیا میں قدم نہیں رکھا کہ تو نے آنے سے پہلے یتیم بنا دیا، اب اس کا سہارا کون بنے گا؟ آواز آتی ہے اے آمنہ تم بیٹے کے سہارے کی بات کرتی ہو، تم اپنے سہارے کی بات کرتی ہو، جو تمہاری گود میں ہم نے دیا ہے وہ صرف تمہارا سہارا نہیں بلکہ کائنات کا سہارا بن کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت دیار حضور مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اسے کائنات کا سہارا بنا کر پیدا فرمایا، کائنات کا سہارا۔ ہاں صاحب درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنیں وقت ہونے لگا ہے، نکاح کے 2 مہینے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ سفر ہو گئے، 2-3 مہینے اور جب گزرے نا تو حضرت عبد المطلب ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے عبد المطلب کعبے کے متولی مکے کے سردار ہو، کہنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی؟ میں نہیں کہتا، یہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں، میں نہیں کہتا، یہ مکے والے باتیں کر رہے ہیں، ہر گھر میں بات ہو رہی ہے، میں نہیں کہتا، جو سن کے آیا وہ بتا رہا۔ سنا ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے انتقال کو ابھی چند مہینے گزرے کہ آپ کی بہو نے اس کا سوگ منانا بند کر دیا، کیونکہ عرب کا دستور تھا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو 1 سال تک اس کا سوگ منانا۔ سوگ میں یہ شامل تھا کہ بند سنبھل کے نہیں نکلنا ہے، خوشبو نہیں لگانے ہیں، نئے کپڑے نہیں پہننا، یہ سوگ میں شامل تھا۔ تو آنے والا کہتا میں نہیں کہتا، ہر دروازے پہ ہر گھر میں باتیں ہو رہی کہ آپ کی بہو نے آپ کے بیٹے کا سوگ منانا بند کر دیا ہے، اس کا غم، اس کا درد، اس کی جدائی کا جو درد ہے وہ آمنہ نہیں کرتی ہے۔ سنو، تو حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا، جلال میں آ گئے، اسے چھوڑا، گھر کی طرف بڑھے، لیکن میں یہاں رک کر کے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را جب کوئی بندہ کوئی خبر آپ کے پاس لے کے آیا کرے، چاہے وہ آپ کے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کے بھائی کے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے یا رشتہ دار کے یا کسی قریبے کے، کسی کی کوئی بات جب لے کر کے آئے نا تو اندھا یقین نہ کیا، اندھا یقین کبھی مت کرنا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے تمہارے بھائی کو فلاں جگہ کھڑے ہوئے دیکھا یا فلاں جگہ فلاں چیز کھاتے ہوئے یا استعمال کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ سیدھا گھر پہ جا کر کے اسے کی توڑائی سنائیں، پہلے پوچھنا،
तफ्तीश करना, तहकीक करना कि वाकई में ये बात सच है कि नहीं है। उसके करीब उसके दोस्त हैं उनसे पूछना, जो उस जहाँ वो बैठता है उस बैठक में बैठने वाले लोगों से पूछना, तब यकीन करना। क्योंकि आज भाई भाई से जुदा है, वो इसी वजह से भाई भाई को एक नज़र देखना पसंद नहीं करता। उसकी वजह यही है, दोस्त दोस्त से दूर जा रहा है, उसका सबब यही है। ये सारे मामलात अगर मजबूत करने हैं तो कभी किसी की कोई खबर मिले तो उसकी तहकीक करो, उसकी तफ्तीश करो, उसकी हद तक जाओ। जब यकीन हो जाए, जब साबित हो जाए वाकई में ये ऐब है तो ऐब मानो, और ऐब नहीं है तो किसी के दामन को दागदार ना करो। अगर किसी के दामन में कोई दाग नहीं है और दाग तुमने लगाने की कोशिश की, बरोज़े क़यामत इसकी बहुत सख्त पकड़ होगी। क्योंकि मेरा रब उस वक्त तक तुम्हें माफ नहीं करेगा जिसकी इज्जत को तुमने उछाला, जब तक वो बंदा बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुने। सुभान अल्लाह। पलट के आते हैं, आने के बाद नबी की दादी सैयदा फातिमा को बुलाते, जो उनके बोलो सुभान अल्लाह। नबी की दादी सैयदा फातिमा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते, फातिमा क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बहू घर के अंदर क्या करती है? क्या हुआ? फरमाते हैं आमना खुशबू लगाती, इसका इल्म तुम्हें नहीं है? कहती है। फिर पूछा क्यों नहीं? जाओ जाकर के पूछो। नबी की दादी फरमाती मैं नहीं जाऊंगी। जब मैंने खुशबू पाई तो मैंने चाहा कि पूछूं। मैं करीब गई पूछने के इरादे से, आमिना की पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैं देखकर बेहोश हो गई। मैं देख बेहोश हो गए। मैंने नबी के दादा फरमाते अच्छा तुम भी चलो मैं भी चलता हूँ। नबी की दादी आगे आगे दादा पीछे पीछे जाकर के जैसे ही खड़े हुए, सैयदा आमना ने आते हुए देखा, खड़ी हो जाती है अदब में जैसे ही खड़ी हुई पूछती बाबा जान बताएं ना कैसा आना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी बताओ तो सही, क्या तुम्हें मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं थी? क्या तुम्हें मेरे बेटे से प्यार नहीं था? अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं? ऐ आमना फिर बताओ ना, उसका शौक मनाना क्यों खत्म कर दिया है? उसका शौक मनाना क्यों छोड़ दिया है? बाबा क्या हुआ है? कहते हैं बेटी सुना है तुम खुशबू लगाती हो, तुम उसका शौक नहीं मनाती। सैयदा आमना ने इतना सुना, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बैठ जाती हैं, सुनती रहती हैं जब तक अब्दुल मुत्तलिब बोलते हैं। अदब के दायरे में बैठ करके सुनती रहती हैं। सुनते सुनते जब अब्दुल मुत्तलिब की बात मुकम्मल हो गई, फिर आप उठती हैं, कहती हैं बाबा जान जरा ठहरे, मैं अभी आती हूँ। अंदर जाती हैं, जाने के बाद दीवार से कच्ची दीवार से मिट्टी निकाल के लाती है और लाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रखती है। कहती है बाबा जान जरा सूंघे ना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा। फरमाते हैं ये तो खुशबू दे रही है, ये तो महक रही है। कहती हैं बाबा जान जरा और ठहरे। अंदर जाती हैं, तकिया लेकर के आती हैं, कहती हैं बाबा जान जरा इसे भी सूंघे। वो सूंघा, वो भी महक रहा है। कदम के नीचे की मिट्टी उठाई, वो उठा के देती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं इसमें से ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज तक मक्के में नहीं पाई। मैंने सफर किया है मदीने का, मदीने में मैंने नहीं पाई। तिजारत के लिए मैंने सफर किया, ऐसी खुशबू मैंने किसी मुल्क में नहीं पाई। ऐ बेटी बता तो सही ये खुशबू कहाँ से आती है? आमिना फरमाती हैं अब्बा जान मैंने इस दीवार पे कल हाथ लगाया था, आज तक महक रही है, अभी तक खुशबू दे रही है। ऐ बाबा जान मैं इस तकिए पे सर रख के सोती हूँ, ये भी महकने लग जाती है। ऐ बाबा जान जहाँ कदम रख देती हूँ वो भी महकने लग जाती है। आमिना बेटी ये राज क्या है, ये बात क्या है? सैयदा आमिना फरमाती है ऐ अब्बा जान अगर आपकी नाराजगी का खौफ ना होता, अगर आपकी नाराजगी का डर ना होता तो इस राज को मैं कभी ना खोलती। एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके नाराजगी के डर की बुनियाद पे मैं बता रही हूँ। ऐ बाबा जान ये जो महक रही है दीवार, ये जो खुशबू दे रही है तकिया, ये जो मिट्टी महक रही है, ये कुछ और वजह नहीं है बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
मुख्तार की आमद फैजान हुजूर मखदूम सिमना सुभान अल्लाह बहुत उम्दा हज़रत जिंदाबाद। मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियाँ महकने लग जाया महकने लगती है। वाह वाह वाह। ये हुजूर की आमद है। ये हुजूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी और भी कुछ? कहती हाँ बाबा और भी। सुने मैं जब पानी लेने जाती हूँ तो एक तो अब्दुल्ला की अमानत का बोझ और दूसरा वो बर्तन जिसमें पानी लेके आती हूँ उसका बोझ। जब मैं ये दो बोझ लेकर के चलती हूँ ना तो जिस पत्थर पे कदम रखती हूँ वो पत्थर रेशम से ज्यादा मोम हो जाया करता। रेशम से ज्यादा मोम हो जाती बाबा जान। जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पे जाती हूँ ना